لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی زیادہ فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت بخشی ہے. عمومی طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احسانات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن دنیاوی نعمتوں کی طرف فوراً چلا جاتا ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یوں ہی کان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، دل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن اخروی نعمتیں، دینی نعمتیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. جب ہم آنکھ کی بات کرتے ہیں تو اس آنکھ کا کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہ دیکھ سکے، اس کان کا کیا فائدہ جو قرآن کی تلاوت کو سن نہ سکے، یوں ہی اس زبان کا کیا فائدہ جو قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، یوں ہی ان قدموں کا کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف نہ چل پائے، ان ہاتھوں کا کیا فائدہ جو قرآن کریم کو اٹھا نہ پائے. تو جن چیزوں کو ہم نعمتیں شمار کرتے ہیں وہ اسی وقت نعمتیں شمار ہوں گی جب ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں. اگر ہم کان کو گانے سننے کے لیے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے نعمت نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے. اگر ہم آنکھ کو بد نظری کے لیے استعمال کریں، والدین کی طرف خوشی کے ساتھ دیکھنے کے لیے استعمال نہ کرے تو یہ آنکھ ہمارے لیے نعمت نہیں، یہ آنکھ ہمارے لیے مصیبت ہے. یوں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام نعمتوں پر غور و فکر کریں جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق آخرت سے ہے، اور ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. مساجد حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ انہی مساجد سے اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، انہی مساجد سے روحانیت پھیلتی ہے، انہی مساجد سے تعلیمات دینیہ پھیلتی ہے، انہی مساجد میں قرآن اور سنت کو سکھایا جاتا ہے، اور انہی گھروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں مسجد کا ٹکڑا ہے. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور دنیاوی ٹکڑوں میں سے سب سے مبغوض ترین ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں بازار کا ہے. ایک نقطہ میں بیان کروں اور یہ ابتداءً میرے لیے ہے اور اس کے بعد ہم سب سننے والوں کے لیے ہے. شیطان جب بھی ہمارے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو یہ وسوسہ دنیا کے بارے میں کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ وسوسہ صرف دین کے بارے میں ہوگا. شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ آپ سپر مارکیٹ میں نہ جاؤ، شیطان ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ کبھی نہیں ڈالے گا کہ اس شاپنگ سینٹر میں نہ جاؤ. شیطان اگر وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالے گا
تو وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں نہ جاؤ. ہم اپنی کیفیت پر کچھ غور و فکر کریں. جب سپر مارکیٹ میں جانے کی بات آتی ہے تو تمام لوگ چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اس کا متبادل موجود ہے. آن لائن شاپنگ کی جا سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو ہم بھیج سکتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے کی تو شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہم سب پیچھے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں یا نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمیں بیماری لاحق ہو جائے. سوال یہ ہے کہ یہ وسوسہ ہمارے دلوں میں صرف مسجد کے بارے میں کیوں آتا ہے؟ یہ خیال ہمارے دلوں میں دنیاوی معاملات کے بارے میں کیوں نہیں آتا؟ شیطان اسی سلسلے میں وسوسہ ڈالے گا. جب وقت آئے گا مساجد کی طرف جانے کی، شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ ہاں انتظامیہ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ 1 میٹر کا ڈسٹنس ہمارے مابین ہمارے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ممکن ہے کہ اندر جاتے وقت نہ ہو، ممکن ہے مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر نکلتے ہوئے نہ ہو، تو ہم مسجد میں کیوں جائے؟ ہم گھر ہی میں نماز ادا کر لے. سوال یہ ہے کہ یہی خیال ہمیں سپر مارکیٹس کے بارے میں کیوں نہیں آتا کہ میں موریسنز میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، اندر جاتے وقت کچھ نہ کچھ ڈسٹنسنگ ہوگی جب وہاں کا ذمہ دار دیکھ رہا ہوگا، لیکن جب اندر جائیں گے تو وہاں کیسا سسٹم موجود ہے؟ میں اس طرف سے چلوں گا، اگرچہ یہی اشارہ ہے کہ اسی طرف جانا ہے، لیکن وہاں بھی لوگ دوسری طرف سے آ رہے ہیں. میں ایک طرف سے جاؤں گا تو جو آدمی میرے پیچھے ہوگا وہ مجھ سے آگے بڑھنے کے لیے ممکن ہے کہ مجھے ہاتھ لگا کر کے، کندھا لگا کر کے آگے چلا جائے گا. تو یہ ہمیں خیال کیوں نہیں آتا کہ سپر مارکیٹ میں جب میں شاپنگ کے لیے جاؤں گا تو یہ تمام پریکاشنز میں نے اختیار وہاں کرنی ہے، یہ تمام حفاظتی تدابیر میں نے وہاں اختیار کرنی ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں صرف مساجد کے بارے میں کیوں آتا ہے؟ شیطان نے تو اعلان کر دیا ہے، شیطان کا اعلان کیا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی اس سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا میں ضرور بضرور لَأُضِلَّنَّهُمْ اسے اس راستے سے بھٹکا دوں گا. تو شاپنگ مارکیٹ میں جانا ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو ایک دینی امر بنا سکتے ہیں کہ شریعت میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنی صحت کا لحاظ رکھیں، شریعت میں یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے بدن کا خیال رکھیں، شریعت میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. تو وہاں جب آدمی جب سپر مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں اسے چاہیے کہ ٹھیک ہے ان باتوں کو ملحوظ رکھے، لیکن جب مسجد میں آئے تو اتنا ہی ان باتوں کو ملحوظ رکھے جتنا وہ ان باتوں کو باہر ملحوظ رکھتا ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد میں آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہاں یہ تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، لہذا میں بھی نہیں آؤں گا اور دوسروں کو بھی میں یہ بتاؤں گا کہ مسجد میں ہم نے جانا ہی نہیں. ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے موریسنز پر، ازڈا پر، ٹیسکو پر ای میل بھیجے ہیں، ان کو فون کیا ہے کہ ہم آپ سپر مارکیٹ میں آئے تھے لیکن وہاں ایک آئل میں سوشل ڈسٹنسنگ نہیں ہو رہی تھی. ہمیں اگر یہ خیال آئے گا سپر مارکیٹس کے بارے میں نہیں، صرف مسجد کے بارے میں کیوں، شیطان وسوسہ ڈالے گا تو مسجد ہی کے بارے میں ڈالے گا. ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ مساجد کے دروازے جب ہمارے لیے کھل گئے تو ہم میں سے کتنوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ مسجد تو صرف فرض نماز کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نوافل، سنن وغیرہ ان کا گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو جب مسجد میں جماعت کی نماز نہیں ہوگی تو ہم مسجد میں کیوں جائے؟ افضل یہی ہے ہم گھروں پر نماز ادا کر لے. یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یوں ہی اللہ تعالی نے مساجد کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے ہم اس پر کچھ غور و فکر کریں. اللہ تعالی نے جہاں مساجد کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بات بیان کی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ،
ایک دوسری آیت میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجد یہ صرف نماز کے لیے ہی، صرف نماز کے لیے نہیں، مسجد یہ صرف اجتماعی نماز کے لیے نہیں، بلکہ مسجد یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے۔ مسجد میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، مسجد میں آ کے ہم نماز پڑھے، مسجد میں آ کر کے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرے، مسجد میں آ کر کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما ہی لذکر اللہ، مساجد یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے۔ آدمی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا ذکر سے مراد صرف فرض نماز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے، اور تلاوت القرآن، قراءت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں صرف نماز ادا کر کے فوراً نہ چلے جائے، بلکہ ہم اپنا قلبی تعلق مسجد کے ساتھ بنا لے۔ لاک ڈاؤن ختم ہوا تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے والدین محبوب ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نواسے، اپنے پوتے محبوب ہے۔ ہم اعلان سنتے رہتے تھے کہ بارش کب اعلان کرے گا، کب وہ ہمیں یہ بات بتلائے گا کہ اب ہم اپنے والدین سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اب ہم اپنے گرینڈ چلڈرن، نواسے اور پوتوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہم غور سے سنتے رہے، اور جب ہم نے اعلان کیا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً سب نکل کر اپنے محبوب لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین ہمیں محبوب ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نواسے، ہمارے پوتے، ہمارے اہل و عیال ہمیں محبوب ہے۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب جگہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مساجد ہے۔ کیا ہم نے ان مساجد کو محبوب بنایا ہے یا نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو ویسے نہیں بتا دیا کہ بس مساجد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، بات ختم، خبر دینا تھا، انفارمیشن ہمیں دینا تھا۔ نہیں، ہم نے مساجد کو محبوب بنانا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اس کے نتیجے میں بن جائے۔ تو جب ہم نے یہ اعلان سنا، کیا ہمیں یہ قلبی خوشی محسوس ہوئی تھی؟ کیا ہم سیلیبریٹ کرنے لگے یا نہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے یہ بات کرنے لگے یا نہیں کہ مساجد کھل گئی ہے؟ یہ ہمیں بہت زیادہ محبوب تھی، اگرچہ اجتماعی نماز کی اجازت نہیں، لیکن انفرادی نماز، انفرادی عبادت کی ہمیں اجازت ملی ہے۔ مساجد میں کون کون سے لوگ آئے تھے؟ اور میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں آیا، یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں۔ میں اپنا محاسبہ کروں، سننے والوں میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے، ہمارا دل مسجد کے ساتھ کتنا لگا ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیوں؟ آج کل بالخصوص اس وقت میں، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا، مساجد پکار رہی تھی، ہر ایک مسجد یہ ندا لگا رہی تھی، یہاں کی مسجد اپنی ندا لگا رہی تھی، دوسری مساجد جو بریڈ فورڈ میں ہے، دوسری جگہوں میں ہے، وہ اپنی ندائیں لگا رہی تھی۔ اور ہر مسجد کی پکار، ہر مسجد کی ندا کیا تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے آدمی ہوں گے۔ ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مسجدوں کی پکار آج کل یہی ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اپنا ایک سٹیشن، اپنی ایک بیٹھک مقرر اور اس کی ضمانت لینی ہے تو یہ وقت ہے مساجد میں آنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ایسا ہے جس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ رجل بدنہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا بدن، جس کی باڈی مسجد کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ لوگ جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی اگر مسجد میں آ نہ پائے، اس کے پاس عذر موجود ہو،
حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، آدمی بیمار ہے، اس کو کووڈ-19 کے سمٹمز ہے، آدمی ویسے اس کو کوئی فیور لگا ہوا ہے، مسجد میں نہ آ سکتا ہو، اگرچہ اس کا بدن مسجد سے دور ہے، مسجد سے منفصل ہے، تب بھی اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ مومن اور مسلم کی قلبی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب مسجد میں آنے کی اجازت نہ ہو تو وہ دل سے رو رہا ہو کہ کب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا پاؤں گا، کب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر روحانیت پالوں گا، کب میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر کے فرشتوں کی صحبت پالوں گا۔ اور یوں ہی وہ آدمی جس کو معلوم ہو جائے کہ اب مساجد کے دروازے کھل چکے ہیں، وہ فوراً مسجد میں بھاگ کر کے آ کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ آدمی فوراً لگ جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قیامت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، کیوں؟ قیامت کے دن وہ محاسبہ ہوگا کہ اس محاسبے کے بعد آدمی کو زندگی بدلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور عموماً میں یہ بات مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیشین وہ آدمی ہے جس کو 2+2 آ جائے، یوں ہی میتھمیٹیشین وہ آدمی ہے جس کو ایکویشنز آ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں میتھمیٹیشینز وہ آدمی نہیں، وہ لوگ نہیں جن کو ایکویشنز آ جائے، میتھمیٹیشین وہ لوگ ہیں جو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے، اپنی نیکیوں کو ایڈ اپ کر لے، اپنے گناہوں کو ایڈ اپ کر لے اور نیت کرے کہ کل میں اٹھوں گا اور اس حساب کو میں یا تو برابر کر دوں گا یا نیکیوں کو میں گناہوں سے بڑھ کر کروں گا۔ یہ آدمی حقیقت میں میتھمیٹیشین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا دل ہم مساجد کے ساتھ جوڑ دے۔ اگر ہمارے دل مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مسجد کا جو وقت اور مسجد کا جو حصہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، ہم وہ وقت اور وہ حصہ مساجد کو دیں۔ اللہ تعالیٰ اولاً مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد سننے والے دیکھنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔